سردیوں کی شاموں میں گرم دوپہر کی یاد۔ سردیوں کی شاموں میں ہیٹر کے بالکل قریب بیٹھ کر، پاؤں پر جاپانی کمبل گرا کر اور ہاتھ میں بھاپ اڑاتی چائے کا کپ پکڑ کر، جون کی کسی تپتی دوپہر، جلتے ہوئے سایوں اور سڑکوں پر پگھلی ہوئی تارکول یاد کرنا آسان کام نہیں۔ نیم تاریک کمرے میں ہم 4 افراد بیٹھے تھے۔ میرے ساتھ راشد حجازی تھے، سامنے ہمارے میزبان افضل تارڑ تھے اور ساتھ کونے میں ایک معزز باریش شخص بیٹھا تھا۔ ہمارے سامنے ایلومینیم کا درمیانے درجے کا دیگچہ پڑا تھا، جس میں گدلا سا پانی، برف کے پگھلتے ہوئے ٹکڑے اور بے شمار آم تھے۔ باریش شخص دیگچے میں ہاتھ ڈالتا، آموں کو ٹٹول کر دیکھتا اور پھر ان میں سے قدرے صحت مند دانے کا انتخاب کر کے باہر لاتا، ٹیشو پیپر سے صاف کرتا اور پھر اسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں گوندھنا شروع کر دیتا۔ جب آم کے سرے پر رس کے قطرے چمکنے لگتے تو ذرا سا جھک کر اس پر ہونٹ رکھ دیتا، دونوں ہاتھوں میں جکڑے دانے کو معمولی سے دباتا، بالکل ایسے جیسے بچے غبارے کو دباتے ہیں یا باجے کی ربڑ کی تھیلی دبائی جاتی ہے، اور پھر کمرے میں پوچ پوچ کی آوازیں گونجنے لگتیں۔ لیکن پھر اچانک ہی آوازیں تھم جاتیں اور معزز شخص چہرہ اوپر اٹھا کر مجھے مخاطب کرتا، جاوید، تم یقین کرو، پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ عدالتیں ہیں۔ تم عام سے عام سول جج کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھ لو، پاکستان کے بڑے بڑے سرکاری لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تم ججوں کے بچوں کے تعلیمی ادارے دیکھو، کوئی ایماندار افسر اتنی فیسیں ادا نہیں کر سکتا۔ تم عدالتی اہلکاروں کی بیویاں دیکھو، بڑے بڑے امیر لوگوں کی بیویاں اتنے قیمتی زیورات نہیں پہن سکتیں۔ تم ان لوگوں کے گھر دیکھو، یوں لگے گا جیسے کسی عرب شہزادے کے محل میں آ گئے ہیں۔ یہ رزق کی فراوانی کہاں سے آتی ہے؟ یہ وسیع تر وسائل کس جگہ سے آتے ہیں؟ یہ من و سلوہ کیوں کر اترتا ہے؟ اس ملک میں کوئی سوچتا ہے؟ کسی نے بھی کبھی تحقیق کی؟ کسی نے اس پر غور و فکر کی زحمت گوارا کی؟ نہیں کی۔ لیکن ایک بات لکھ لو، لکھو، تمہارے پاس قلم بھی ہے اور کاغذ بھی، جب تک پاکستان کا عدالتی نظام درست نہیں ہوتا، احتساب کا آغاز ججوں سے نہیں ہوتا، یہ ملک نہیں چل سکتا، نظام درست نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی باریش معزز شخص نیچے جھکتے اور ہاتھ میں پکڑے چرمرائے آم پر ہونٹ رکھ دیتا۔ لیکن آپ بھی تو اسی عدالتی نظام کا حصہ رہے ہیں۔ راشد حجازی نے اپنے روایتی انداز سے ہوا میں ہاتھ چلائے۔ معزز شخص نے ہونٹ آم سے الگ کیے، دائیں ہاتھ سے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ایک نرم اور ملائم کاغذ کھینچا، اسے ہونٹوں پر پھیرا اور پھر مسکرا کر بولا، میں تھا راشد صاحب، لیکن اپنے ضدی پن کی وجہ سے میری کیا حالت تھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں سیشن جج تھا، GOR لاہور میں میری سرکاری رہائش تھی، گاڑی تھی نہیں، لہٰذا ویگن پر دھکے کھاتا ہوا کورٹ آتا اور اسی طرح دھکے کھاتا ہوا واپس جاتا، اور اکثر ایسے بھی ہوتا کہ 2 گھنٹے ویگن کے انتظار کے بعد میں واپس گھر آ جاتا، جبکہ تیز بارشوں میں بھیگتے ہوئے کمرہ عدالت تک پہنچنے کے تو کئی واقعات ہیں۔ اسے بھی چھوڑیں، پوری زندگی میں اکٹھے 2 جوڑے کپڑے نہیں بنا سکا، ایک آدھ جوڑے سے زائد کبھی جوتے نہیں خریدے، ڈائننگ ٹیبل پر بھی ساگ پات کے سوا کچھ نہ ملا، اور آج میں سینیٹر ہوں تو یقین کریں میرے پاس اب بھی گورنمنٹ ہاسٹل کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ بڑی بات ہے، میرے منہ سے بے اختیاری میں نکل گیا۔ نہیں، معزز شخص نے چرمرایا ہوا آم ٹوکری میں پھینک کر اپنی عمیق نظریں مجھ پر جمائیں اور بولا، نہیں جاوید، اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ میں خود کو پارسا، ایماندار اور درویش ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، اگر ایک شخص ان تمام دکھوں، اذیتوں اور مسائل کے باوجود زندگی بھر خوش و خرم، مطمئن اور مسرور رہ سکتا ہے تو دوسرے جج کیوں نہیں رہ سکتے؟ آخر ان لوگوں کو بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے
رزق حلال کی برکات سے متعارف کرایا جا سکتا ہے، پر یہ کون کرے گا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کوئی ایسا بندہ خدا جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جس کے عمل اور گفتار میں تضاد نہ ہو، جو اندر اور باہر سے دو رنگا نہ ہو۔ باریش شخص نے پھر آہستہ سے کہا، اگر کبھی زندگی میں آپ کو ایسا اختیار مل گیا تو؟ میں نے شوخی سے پوچھا۔ باریش معزز بزرگ نے قہقہا لگایا، پھر دیگچے میں ہاتھ ڈال کر برف کی ایک پگھلتی ہوئی ڈلی اٹھائی، اسے ہتھیلی پر جمایا اور پھر اس پر نظریں جما کر بولا، جاوید، اگر مجھے زندگی میں کبھی ایسا موقع ملا تو میں پاکستان کا عدالتی نظام درست کروں گا، انصاف کے راستے میں کھڑی رکاوٹیں دور کر دوں گا، ججوں کو رزق حلال تک محدود رہنے پر مجبور کر دوں گا، سائلوں کو جگہ جگہ ذلیل ہونے سے بچاؤں گا۔ لیکن میرا نہیں خیال مجھے کبھی ایسا کوئی راستہ اختیار کرنے کو ملے۔ اور کل صبح جب ٹھیک 6 ماہ بعد میرے بچے نے تازہ اخبار اٹھا کر میرے سامنے پھیلا دیے تو میں تمام اخبارات کی لیڈ اسٹوری میں اس باریش معزز شخص کی تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جی ہاں، ایلومینیم کے دیگچے میں صحت مند دانوں کی تلاش میں سرگرداں ہاتھ جناب رفیق تارڑ ہی کے تھے، اور میں نے سوچا جون 97 کی وہ تپتی ہوئی دوپہر جب سایوں کے بدن آگ سے جھلس رہے تھے اور سڑکوں کی پگھلی تارکول ٹانگوں سے چپک رہی تھی، تو قبولیت کی ایک گھڑی لوح محفوظ سے ٹوٹ کر فیڈرل لاجز کے اس نیم تاریک کمرے میں اتری، اور ایک نہایت ہی سادہ شخص جس کے ماتھے پر محراب کا نشان اور جس کے پاؤں میں قینچی چپل تھی، کی زبان پر دعا بن کر گھل گئی۔ اسی لمحے جب ہم مولانا ظفر علی خان اور آغا شورش کشمیری کی تحریروں کا تقابل کر رہے تھے، ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم 4 لوگوں میں سے ایک شخص 6 ماہ بعد اس ملک کا صدر ہوگا، افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ہوگا، ہر قانون آئین کی ہر ترمیم اس کے دستخطوں سے جاری ہوگی، چیف آف آرمی اسٹاف آف چیف جسٹس اس کی مرضی سے مقرر ہوں گے۔ جی ہاں جناب رفیق تارڑ، آپ نے فیڈرل لاجز 3 کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، اور جہاں قانون نہیں ہوتا وہاں انسان نہیں درندے بستے ہیں، اور اس ملک کے 13 کروڑ لوگ شہروں نہیں جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں خونخوار درندے کمزور دانتوں اور چھوٹے ناخنوں والے جانوروں کو کچا چبا رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا تھا قانون پانی کی طرح ہوتا ہے، اگر وہی زہریلا ہو تو فصلیں کیسے صحت مند ہو سکتی ہیں، پھلوں میں توانائی کیسے آ سکتی ہے؟ اور آپ نے کہا تھا تاریخ میں حکمران وہی زندہ رہتے ہیں جو قانون بناتے ہیں، جو مظلوموں کے آنسو پونچھتے ہیں، جو ظالم کا راستہ روکتے ہیں۔ اور آپ نے کہا تھا جس ملک کا سیاستدان بددیانت ہو، حکمران لالچی ہو، مولوی منافق ہو، دانشور چور ہو اور جج کرپٹ ہو، اس ملک کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ اور آپ نے کہا تھا قدرت ہمیں اصلاح کا ایک موقع ضرور دے گی، ہم سنبھل گئے تو ہماری اولادیں ایک خوشحال پاکستان دیکھیں گی، لیکن ہم نے یہ موقع بھی کھو دیا تو؟ اور آپ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، یار آج گرمی بہت ہے، اگر میں مزید کچھ دیر یہاں ٹھہرا رہا تو مجھے سن سٹروک ہو جائے گا، اجازت دو، جلد ملیں گے۔ ہاں جناب رفیق تارڑ، شاید فیڈرل لاجز 3 کا وہ نیم تاریک کمرہ، وہ ٹھنڈے آم اور لوح محفوظ سے ٹوٹا ہوا وہ لمحہ آج بھی آپ کے حافظے کے کسی کونے میں ڈرا سہما بیٹھا ہو، جب آپ نے بڑی حسرت سے کہا تھا، اگر کبھی مجھے اختیار مل گیا تو میں عدالتی نظام درست کر دوں گا، اور کوئی ایسا بندہ خدا چاہیے جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جس کے عمل اور گفتار میں بعد نہ ہو، اور جو اندر اور باہر سے دو رنگا نہ ہو۔ لیکن نہیں، سردیوں کی شاموں میں ہیٹر کے بالکل قریب بیٹھ کر، پاؤں پر جاپانی کمبل گرا کر اور ہاتھ میں بھاپ اڑاتی چائے کا کپ پکڑ کر، جون کی کسی تپتی دوپہر جلتے سایوں
اور سڑکوں کی پگھلتی ہوئی تارکول کو یاد کرنا آسان کام نہیں۔